امام حسین کو بہت پیاس لگتی تھی۔ آپ رات کے بیچ میں پانی مانگتے تھے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کا جب آخری وقت آیا، آپ حضرت علی سے وصیت فرماتی، اے علی، میرے اس بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، رات کو 2-3 مرتبہ اٹھ کر پانی مانگتا ہے، میرے حسین کو کبھی پیاسا مت رہنے دینا۔ پھر فرماتی ہیں کہ میری شہادت کے بعد ایک شجاع قبیلے سے شادی کرنا، اللہ تجھے اس میں سے ایک بیٹا دے گا، نام عباس رکھنا، اور اسے کہنا کہ رسول کی بیٹی نے تمہارے لیے یہ کرتا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اسے ہاتھ میں میرے حسین کا ہاتھ دینا، اور اسے کہنا حسین کا خیال رکھے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کی شہادت کے بعد حضرت علی نے بی بی فاطمہ کی شہادت کے بعد حضرت علی بی بی فاطمہ کی شہادت کے بعد بی بی ام البنین سے شادی کر لیتے ہیں، اللہ ان سے ایک بیٹا عطا کرتے ہیں، آپ ان کا نام عباس رکھتے ہیں۔ جیسے ہی جناب عباس تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اے عباس، اس حسین کی حفاظت کرنا، اور میرے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، رسول کی بیٹی وصیت کر کے گئی ہے کہ میرا حسین رات کو اٹھ کر پانی مانگتا ہے، عباس حسین کے قدموں میں سونا، اور اگر رات کو حسین پانی مانگے تو اسے پانی پلانا۔ جناب عباس پوری رات جاگتے رہتے تھے کہ میرے آقا حسین کو پیاس لگی تو میں ان کو فوراً پانی دوں۔ دور ایسا گزرتا گیا اور غربت ایسی آ جاتی ہے، میرے آقا حسین کو پیاس لگے تو میں ان کو فوراً پانی دوں، بس دور ایسا گزرتا گیا اور غربت ایسی آ جاتی ہے، کرب و بلا کے میدان میں 10 محرم کے دن وہی حسین پیاسا ہوتا، جناب عباس بار بار ان کی پیاس کو دیکھ کر غم زدہ ہوتے، امام حسین کے بچوں کی پیاس کو دیکھ کر روتے رہتے۔ جناب عباس امام حسین کے قدموں میں اپنے بیٹے قربان کرتے ہیں اور اپنے بھائی قربان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی ظالموں میں جا کے ان ظالموں کو بتاؤں کہ میں علی کا شیر ہوں۔ جناب حسین فرماتے ہیں، عباس، تجھے میرے بعد میری بہنوں کی حفاظت کرنی ہے، اور بالآخر جناب عباس کے پاس 4 سالہ بچی سکینہ بنت امام حسین آتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا، تمام بچے پیاسے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کا عباس جیسا چچا ہو وہ کیسے پیاسے رہ سکتے ہیں، اے میرے چچا، میرا اصغر مر جائے گا۔ جناب عباس نے بی بی سکینہ کا ماتھا چوما اور آپ معصوم سکینہ کو امام حسین کے پاس لے کر آتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں، اے میرے آقا، یہ معصوم سکینہ میرے پاس آئی اور نہر سے پانی مانگ رہی ہے، مجھے اجازت دے دے۔ حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے عباس، جا اس بہن کے پاس جس کی چادر کا تو محافظ ہے، اگر زینب تجھے اجازت دیتی ہے تو نہر فرات چلے جانا۔ بس جناب عباس بی بی زینب کے خیمے کے پاس جا کر آواز دیتے ہیں، اے میرے آقا زادی، غلام آیا ہے۔ بی بی زینب جناب عباس کی آواز سن کر کہتی ہیں، اے میرے بھائی، حکم کریں۔ عباس فرماتے ہیں، اے میرے آقا زادی، میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج بچوں سے شرمسار ہوں، وہ بار بار میرے پاس آتے ہیں اور پانی کے لیے تڑپتے ہیں، وہ بار بار میرے پاس آتے ہیں اور پانی کے لیے تڑپتے ہیں، اب مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے پانی لے کر آؤں۔ بی بی زینب نے جیسے سنا تو آپ زاروں کی طرح رو کر نجف کی طرف منہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے بابا، آج مجھے سمجھ آتا ہے کہ میری چادر بھی لوٹ جائے گی، عباس کے بعد مجھے باغی بھی کہا جائے گا، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس اجازت لے کر شیر کی طرح میدان میں آتے ہیں اور لشکر کو چیر کر ایسے حملہ کرتے ہیں کہ فوج یزید کو خیبر خندق یاد آ جاتی ہے اور تمام سپاہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ عباس دریائے فرات پر قابض ہو جاتے ہیں، مشک میں پانی بھرتے ہیں اور بس پانی بھرتے بی بی سکینہ کو یاد کرتے ہیں، مشک کو اپنے کندھے پر سوار کرتے ہوئے خیام کی طرف جب پلٹنے لگتے ہیں، فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ عباس کو خیام تک پہنچنے مت دینا، اے لوگوں، سب مل کر وار کرو، اگر پانی حسین تک پہنچ گیا پھر ان کو مات دینا مشکل ہوگی۔ بس جناب عباس تیز خیموں کی طرف جا رہے تھے اور ظالموں نے مل کر وار کرنا شروع کر دیے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزے
مارتا ہے۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے، تیر آپ پر لگتے ہیں لیکن آپ خیام کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ بس ایک ظالم چھپ کر آپ کے ایک بازو پر وار کرتا ہے، آپ کا ایک بازو کٹ جاتا ہے۔ آپ علم اور مشق کو دوسرے بازو میں سنبھال کے خیام کی طرف جا ہی رہے تھے کہ دوسرا وار ہوتا ہے، آپ کا دوسرا بازو بھی شہید ہو جاتا ہے۔ بس آپ مشق کو اپنے دانتوں میں سنبھال کے خیام کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور تیروں کی بارش مسلسل آپ پر ہوتی رہتی ہے۔ ایک تیر مشق کو لگتا ہے اور مشق کا پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک تیر آپ کی آنکھ پر لگتا ہے، آپ کی آنکھ سے خون بہنے لگتا ہے۔ بس آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے تیر نکالا جائے۔ آپ جیسے ہی اپنے زانوں کی مدد سے تیر نکالنے کے لیے جھکتے ہیں تو کوئی ظالم آپ کے سر پر گرز مارتا ہے، آپ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ سپاہی سارے ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں، جناب عباس کی لاش کو پامال کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے جیسے ہی دور سے علم کو گرتے ہوئے دیکھا، آپ دوڑ کے جناب عباس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عباس، تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔